اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں سیدہ ربات زہرا زیدی تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ میں آج آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے عصر حاضر اور والدین کی ذمہ داریاں۔ ناظرین، ہم جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، وہ ہے غیبت امام زمانہ کا زمانہ، اور اس میں تمام امام کے جو منتظر ہیں ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ امام کے ناصرین اور مددگار بنیں، اور جو اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں۔ ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا ہے تاکہ والدین کو ان کے اولاد کی طرف جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اس کے لیے پوائنٹ آؤٹ کریں، اور ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم نے ارینج کیا ہے جس میں ہم کچھ سوالات رکھیں گے، اور ہم نے اس کے لیے مدعو کیا ہے ذاکرہ اہل بیت، عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، مدرسہ ہیں، اور کافی عرصے سے اس شعبے سے منسلک ہیں، خواہر سیدہ فائزہ علی زیدی صاحبہ کو کراچی سے، اور میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم خواہر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں خواہر؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا خواہر، میں آپ سے سوالات کروں گی جو کہ سوسائٹی میں اور اسپیشلی والدین کو پیش آتے ہیں اولاد کے حوالے سے، اور ہم غیبت امام زمانہ میں تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح سے ان سے ہم لوگ ڈیل کر سکتے ہیں اولاد کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج زمانہ کتنا کرٹیکل ہے اور بے کا بھی زمانہ ہے۔ تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ جو والدین خواہش رکھتے ہیں، جو نیو کپل ہیں، شادی ہوتی ہے تو ہر کپل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ماں باپ بنے، اولاد کی نعمت سے فیض یاب ہوں، تو کیا ان کے لیے فقط یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ خدا ان کو بیٹا یا بیٹی عطا کرے، یا اس کے علاوہ بھی ان کو اپنے ذہن میں کچھ اور رکھنا چاہیے دعا مانگتے وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں پروردگار عالم کی سپاسگزار ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف میں اس جانب متوجہ ہوئے ہیں، اور اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم والدین کو اس جانب رہنمائی کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ خداوند عالم اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خواہر عزیز، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، انتہائی اہم سوال ہے، انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ سوال میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی شادی ہوتی ہے انسان کی، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ فوراً یہ دل چاہتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آیا خدا ہمیں یا تو بیٹا عنایت فرما دے یا خدا ہمیں بیٹی کی نعمت عطا فرما دے۔ اور اس میں جو سب سے پہلے جو چیز اذہان میں ہوتی ہے والدین کے، ایک عورت کے یا ایک مرد کے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خوبصورت، بہت پیارا، بہت اچھا، اور بہت زیادہ کوئی سوچتا ہے تو کہ صحت مند اولاد پروردگار ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن میں اپنی رائے نہیں دوں گی، میں کسی عالم کا قول نقل نہیں کروں گی، میں مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو میں ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کو پروردگار عالم نے جو عظیم ترین نعمتیں اولاد کی صورت میں بیٹیاں اور بیٹے عطا کیے، تو جب مولا اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کیا مانگا؟ میں اگر مولا کائنات کی شیعہ ہوں تو میرے لیے آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کہ میرے مولا نے کیسی اولاد مانگی خدا سے، ہر مولائی کے لیے، ہر شیعہ کے لیے۔ تو مولا کائنات یہ کہتے ہیں، مولا کائنات یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ، مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے خدا سے خوبصورت اور خوش قامت بچے نہیں مانگے۔ میں نے جب خدا سے دعا کی ہے تو میں نے پروردگار سے خوبصورت اور خوش قامت بچے نہیں مانگے، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے ایک ایسی اولاد مانگی ہے کہ پروردگارہ جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، تیری فرما برداری کرنے والی ہو۔ اور اس کا ریزن بھی مولا نے بیان کیا، اس کا ریزن بیان کیا، اور مولا نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب بھی میں ان کو پروردگارہ تیری اطاعت کرتے ہوئے، تیری فرما برداری کرتے ہوئے دیکھوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اب یہاں پر والدین کے لیے میں ایک سوال یہاں پہ میں ان کے لیے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں، کوئی بھی پیرنٹ یہ سوچتا ہے، کوئی بھی اولاد کا خواہش مند انسان یہ اگر سوچتا ہے کہ مجھے ایک بیٹا ملے، مجھے خدا ایک بیٹی عطا فرمائے، اب اگر وہ خوبصورت بھی ہو، وہ خوش قامت بھی ہو، وہ بہت اچھی بظاہر ہو، لیکن وہ خدا کی بھی نافرمان ہو، خدا نخواستہ،
وہ والدین کی بھی خدا نخواستہ نافرمان نکلے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں، جو والدین بن چکے ہیں نا وہ تو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ خوبصورت اولاد بہت زیادہ دن اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہی وبال جان ہو جاتی ہے، وہی باعث اذیت ہو جاتی ہے بنسبت ایک ایسی اولاد کی جس کا مے بی کلر بہت فیئر نہ ہو، مے بی اس کے نہن نقش، اس کے نقوش بہت خوبصورت نہ ہو، مے بی اس کی ہائٹ بہت اچھی نہ ہو، لیکن اگر وہ خداوند متعال کی عبادت گزار، والدین کی فرما بردار ہو تو وہ ماں باپ کے لیے کس قدر باعث سکون، باعث راحت ہوتی ہے۔ یہ خیر جو فرما بردار والدین ہیں، جن کی اولادیں فرما بردار ہیں، وہ والدین اس کی جو فیلنگ ہے نا، اس کا جو سکون ہے، اطمینان ہے فرما بردار اولاد کے ہونے کا، وہ جانتے ہیں۔ لہٰذا میں فقط اتنا ہدیہ کرنا چاہتی ہوں والدین کی خدمت میں، اور نیولی ویڈ کپلز کے لیے بھی، اور وہ جو شادی کے بندھن میں ابھی بننے والے ہیں، یا جو صاحبان اولاد ہیں مزید خدا سے اولاد کی خواہش مند ہیں، ہر قسم کے ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں لوگوں کو، کہ خداوند متعال سے غیبت امام زمانہ میں ضرور اولاد مانگیے، مگر خداوند عالم کی اطاعت گزار اور فرما بردار اولاد مانگیے، نیک و صالح اولاد مانگیے۔ وہ نہ صرف آپ کے لیے باعث سکون رہے گی، بلکہ وہ آپ کی فرما بردار بھی ہوگی، وہ پروردگار عالم کی فرما بردار ہوگی، اور آٹومیٹیکلی وہ امام زمانہ کے آوار منصار ہوگی۔ جو ہم سب چاہتے ہیں، جو ہماری ہر نماز کی دعا ہے، جو ہماری نماز شب کی دعائیں ہیں کہ پروردگارہ اولاد کو نیک و صالح بنا دے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ جیسے ہر چیز کا ہوم ورک کرتے ہیں، جیسے ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، مثلا جب آج یہ آپ ایگری کریں گے خواہر عزیز کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیا ہم اسکول کے بارے میں آج کل نہیں سوچ رہے؟ بڑے بڑے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے 1.5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ایک بڑے اچھے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے پاکستان میں تو یہ ٹرینڈ اب بہت کامن ہے کہ وہاں کے ایڈمیشنز کے لیے پہلے سے لائنیں لگ جاتی ہیں، فارمز لینے جاتے ہیں، بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانے کا خواب ہے، اس کو کچھ بنانا ہے، یعنی دنیا میں اس کو کیا بنانا ہے، اس کے لیے ابھی وہ 1.5 سال کا ہے۔ آپ ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ کون سے ادارے میں بھیجوں گا یا بھیجوں گی تو یہ کل کو جو ہے سی ایم بنے گا، پی ایم بنے گا، لیکن مادی خواہشات دنیا کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں نا، لیکن جہاں پر جو اخروی مقام ہے، جہاں میرے بچے کو ہمیشہ رہنا ہے اور جس راستے سے گزر کے اس کو ابدی ہمیشہ کے مقام پہ جانا ہے، وہ کس طریقے سے جا پائے گا، وہ کامیاب کیسے ہوگا، وہاں کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ وہاں کے بارے میں جب بات آتی ہے، علماء گائیڈ کریں، عالمہ گائیڈ کرے، دین ہمیں بتائے، تو ہم یہ کہتے ہیں، بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ارے ابھی تو اتنا سا چھوٹا سا، تو ابھی سے کہاں آپ اس کو دین اور آخرت، اور ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی تو 2 سال کا ہے، ابھی تو 3 سال کا ہے۔ میں یہ سوال رکھتی ہوں پیرنٹس کے سامنے کہ بتائیے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے میں بھی تو ابھی زمانے پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ ابھی سے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں نا، تو جب دین کے لیے اتنی پلاننگ ہے تو آپ کے بچے کی آخرت کے لیے بھی اتنی ہی پلاننگ اس عصر حاضر میں، جو ہمارا موضوع ہے، عصر حاضر میں اس وقت والدین جو چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ناصر ان کی اولاد بنے، ان کو اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی پلاننگ کرنی ہوگی، یہ دعا بیفور برتھ مانگنی ہوگی کہ پروردگارہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، ایک ایسی اولاد جو ناصر امام زمانہ بن سکے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خانم، آپ نے بہت احسن طریقے سے اور بہت سہل انداز میں آپ نے جواب دیا، اور میں جو ہے وہ میں بالکل اس کے لیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین جو بھی سن رہے ہوں گے وہ ان تک بہت آسانی سے کے ساتھ کنوے ہوگا اگر وہ اس پر عمل کریں گے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اب والدین نے کی خواہش جو تھی کہ وہ صاحب اولاد ہوں، اب وہ صاحب اولاد ہو گئے، تو اب صاحب اولاد ہونے کے بعد والدین کی کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی خیر بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ جب پروردگار عالم آپ کو اتنی عظیم نعمت عطا فرما دے تو میں والدین سے دست بستہ یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ پلاننگ سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، پلاننگ کے ساتھ اپنے بچوں کو پالیں۔ جیسے میں نے ایک مثال عرض کی نا کہ آپ بچپن سے ہی والدین ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں، یہ اسکول ہونا چاہیے، یہ کالج ہونا چاہیے، ایک خواب ہوتا ہے یہ والی یونیورسٹی ہونی چاہیے، ایک خواب ہوتا ہے یہ والی ڈگری میرا بچہ کرے، پروفیشنلی یہ بنے، یہ اس قابل بنے، تو تربیت کے اندر بھی پلاننگ درکار ہے، تربیت میں بھی پلاننگ ضروری ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ خیر ہمارے ہاں یہ زمانہ آج جو دور ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں جو ایک بہت تکلیف دہ بات ہے یقیناً
کہ والدین اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے پہ تو فخر کر رہے ہیں اور اس کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، لیکن دین پہ چلنے اور دین کے اوپر اپنی اولاد کو چلانے میں بڑا بیکورڈ فیل کرتے ہیں. باقاعدہ خواتین کی اگر میں بات کروں، خاران کی بات کروں، جو بیٹیاں پروردگار عالم نے عطا کی، رحمت ہے پروردگار کی جانب سے، آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں کہ اگر مجلس عزا میں بیٹی حجاب کرے تو بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں خاران مائیں اسپیشلی. لیکن اگر ایک ایسی گیدرنگ میں بچی کو لے کے جا رہی ہیں جہاں پر پتہ ہے کہ میجورٹی میں بھی کہ بے پردہ ہو، تو وہاں پر ایک کنفیوژن کا ہم دین پہ عمل کرتے ہوئے شکار نظر آتے ہیں، خود کو کنفیوز فیل کرتے ہیں اپنی، بلکہ والدین اور خصوصاً ماؤں کی جو کنفیوژن ہے وہ اولاد میں، بیٹیوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بلکہ کتنی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود والدین اور بیٹیاں، مائیں خود بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا یہاں پر تو چونکہ ماحول ایسا نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا یہاں پہ سکارف لے لیجیے، چادر کو اتار دیں، افسوس کے ساتھ. تو یہ جو روش ہے، جب صاحب اولاد ہو گئے نا، آپ کا جیسے کہ خواہر سوال تھا، تو اب اس دور اور اس زمانے میں والدین پر لازم ہے کہ وہ پری پلانڈ کانفیڈنٹ فیل کریں، دین پہ چلنے میں کانفیڈنٹ فیل کریں، چاہے وہ مجلس میں ہو، چاہے وہ شادی میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو. جب وہ دین پر عمل کریں تو جب وہ خود کانفیڈنٹلی عمل کریں گے تو آٹومیٹیکلی ان کے بچے خود دین دار ہونے میں کنفیوز نہیں ہوں گے. میں شادی میں ہوں تو مجھے چادر میں اتنا ہی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اور جب میں کانفیڈنٹ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی میری بیٹی ہوگی. اسی طرح نہ فقط ہم عورتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، ہم مردوں اور لڑکوں کی بھی چونکہ بات کریں گے. لہٰذا ہم یہ نہ دیکھیں کہ اگر ہمارے مرد حضرات، ہمارے برادران عزیز زیارات مقدس مقامات پر ہوں تو اگر وہاں پر ان کا جو باڈی لینگویج، جو ایٹیٹیوڈ، جو سوچ وہاں پر ہوتی ہے نا، میری دس بستہ گزارش ہے کہ وہی واپس آ کر بھی ہو، دفتر میں بھی وہی ہو، رشتہ داروں کے درمیان بھی وہی ہو. نہ یہ کہ اپنے اوپر ہمیں اس دنیا کو اور دنیا داروں کو حاوی کرنا ہے. جب صاحبان اولاد ہو جائیں، جیسے کہ میں پیغمبر کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں والدین کے لیے، جو اسی دور اسی زمانے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی. پیغمبر نے فرمایا کہ آخری زمانے کی اولاد پر ان کے والدین کی وجہ سے مصیبت ہے. تو کسی نے سوال کیا، پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ کیا مشرک والدین کی وجہ سے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، مومن والدین کی وجہ سے. ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں کون سے والدین ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ والدین ہوں گے کہ جو اپنی اولاد کو دینی واجبات کے ادا کرنے پر، اگر اولاد چاہے گی بھی کہ وہ دیندار بن جائے تو یہ منع کریں گے، یہ رکاوٹ کا باعث بنیں گے اور دینی تعلیم کرنے سے، دین پہ عمل کرنے سے روکیں گے. اور اس کی وجہ سے پیغمبر فرما رہے ہیں ان کے بارے میں دنیا کی حقیر مقدار پر وہ والدین قناعت کر لیں گے. میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں. یہ اسی زمانے کی، عصر حاضر کی بات ہم کر رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ آج اگر بچی کسی سے انسپائر ہو بھی جائے تو مائیں ان کو اس لیے چادر کو اتارنے کو کہتی ہیں کہ بیٹا آپ کے اچھے پروپوزلز پر کیسے آئیں گے؟ اگر آپ نے بہت فیس کرنا پڑتا ہے، بہت فیس کرنا پڑتا ہے کہ کیونکہ آج کل کے زمانے میں لوگ حجاب والی لڑکیاں پسند نہیں کریں گے، لہٰذا خود پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو زیادہ نماز پڑھنے، زیادہ سے مرادی کے واجبات ہی کی ادائیگی کو کہتے ہیں بس بیٹا بہت ہو گیا. میں سب سے پہلے رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ عائد کرتی ہوں. جب آپ کو خدا اولاد دے دے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود دیندار ہونے پہ کانفیڈنٹ ہوں، دین پر عمل کیجئے تاکہ آپ کی اولاد کانفیڈنٹ دیندار انسان بن سکے. بے شک بے شک بے شک. خدا پر توکل پانا جو جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح والدین کا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اولاد میں بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یقیناً ان کو ایسا لگتا ہے کہ ظاہری طور پر ہم جتنا خوبصورت نظر آئیں گے تو اتنے اچھے اچھے رشتے سمیت ہر چیز دنیا کی ہمیں ملے گی. یعنی لڑکی، میری بیٹی حجاب کرے گی تو اس کو شاید اچھی جاب نہیں ملے گی. ہم فقط شادی کی بات نہیں کر رہے، ہم پروفیشنل. وہ یہ نہیں جانتے کہ نصیب خدا ہی لگتا ہے تو وہ خدا سے ہی مانگتا ہے. خدا کے ہاتھ میں. میرا حجاب نہ میرے نصیب کو روک سکتا ہے، نہ میرا حجاب میری روزی کو روک سکتا ہے، بلکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا حجاب یا میری دین پہ چلنا، میری نماز، میری سچائی، میرا رزق حلال کمانا، رشوت نہ لینا مثلا، یہ تمام چیزیں میرے رزق کو فراہم تو کر سکتی ہیں، میرے رزق کو کم نہیں کر سکتی. تو یہ سوچ اگر آج کے عصر حاضر میں والدین کی ہوگی تو اولاد خود بخود دیندار ہوگی اور وہ کانفیڈنٹلی دین پہ فخر کے ساتھ عمل کرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ خانم، بہت شکریہ آپ کا. اچھا خانم، میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ جس کرنٹ دور میں ہم دور حاضر میں ہم رہ رہے ہیں
تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی چیلنجز والدین کو فیس کرنے پڑتے ہیں، اور 7 سال سے کم عمر بچوں کی ظاہر شعور بھی کم ہوتا ہے، اور ان کو ڈیل بھی کرنا ٹیکنیکلی بہت مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں، اور بہت مشکل ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل زمانہ ہے. تو اس حوالے سے والدین پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ڈیل کریں؟ دیکھیے 7 سال سے کم عمر بچہ تو چونکہ ابھی سینسیبل نہیں ہے، شریعت بھی نہیں، اس کو دین بھی اس کو ابھی ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہا کہ ہم اس پہ کسی بھی قسم کی سختی کر سکیں، ہمیں اس پہ قطعاً سختی نہیں کرنی. یہ وہ ٹائم ہے جب سختی والدین نے اپنے اوپر کرنی. بس 2 جملوں میں اس کو کنوے کرنا چاہتی ہوں. ہم والدین کی جانب سے اولاد پہ سختی کا جو ٹائم سٹارٹ کرنا ہے نا، وہ مولا کائنات نے 7 سال کے بعد کہا ہے. 7 اور سال ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے. اپوزٹ ہوتا ہے. اس کی میں مثال دینا چاہتی ہوں کہ آپ 1.5 سال کے بچے کے سامنے ایک میوزک والی ڈانس والی ویڈیو چلا کے دکھائیے، 2 منٹ کے بعد وہ ڈانس کرے گا. جی. اس کے برعکس آپ ایک نوحہ لگا کے دیجئے، 1.5 سال کا بچہ، سال بھر کا بچہ 2 منٹ کے بعد آپ کو ماتم کرتا ہوا نظر آئے گا. 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، ایون کہ 1 سال کا بچہ، ماشاءاللہ آج کل کے بچے اتنے ہوشیار ہیں، اتنے ذہین ہیں کہ 1 سال کا بچہ اگر اپنی ماں کو یا باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سجدہ کرنا سیکھے گا، اگر وہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ ڈانس کرنا سیکھے گا. یعنی 7 سال سے پہلے کا جو ٹائم ہے، اس میں جو پابندیاں لگانی ہیں، قید و بند اور سختی جو ہے نا، وہ ماں باپ کو اپنے اوپر کرنی ہے. یعنی جھوٹ نہیں بولنا بچے کے سامنے. اگر چاہتے ہیں کہ بچہ جھوٹا نہ بنے تو بس اب آپ کو خدا نے صاحب اولاد کر دیا تو اب آپ آج سے آپ جھوٹ بولنا ترک کر دیجئے. اگر موویز دیکھتے بھی تھے، گانے سنتے بھی تھے، تو اگر چاہتے ہیں نا کہ اولاد آپ کی نیک بنے، کیونکہ خواہ عزیز میرا اپنا پرسنل یہ تجربہ ہے کہ مجھ سے لوگ اکثر کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں کوئی اچھا مدرسہ بتا دیں جہاں پہ ہمارے بچے کی اچھی دینی تربیت ہو جائے. تو گویا خیال ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک مدرسے میں بھیجیں گے، وہاں سے ہمارا بچہ زبردست سا نکل کے آئے گا، نمازی، حجاب والا، زبردست دیندار بن جائے گا. وہاں پر ہفتے میں صرف 2 گھنٹے وہ بتا رہا ہے اور آپ کے ساتھ وہ 24 گھنٹے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایک مدرسہ اس کو مکمل دیندار نہیں بنا سکتا. جتنے اثرات بچے کے اوپر والدین کے اور گھر کے ماحول کے اثرات اور کردار کے ہوں گے، وہ فقط 1-2 گھنٹے کے اندر مدرسے کے نہیں ہو سکتے خواہ عزیز. لہٰذا 7 سال سے پہلے جو سختی ہے وہ ماں باپ نے بچوں پہ نہیں کرنی، وہ اپنے جھوٹ پہ کرنی ہے، اپنے حجاب پہ کرنی ہے، اپنی نمازوں پہ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں ہدیہ کریں گے. انشاءاللہ ضرور. خانم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ یہ نشستیں انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گی اور آپ سے اسی طرح ہم استفادہ کرتے رہیں گے. اور میں یہاں ناظرین اور سامعین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انہوں نے اس سیشن سے، ان سوالات سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آئبہ، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اور اسپیشلی جو پروگرام ڈیزائن کیا ہے والدین کے حوالے سے جو اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس حوالے سے اپنے یہ جو آج آپ نے باتیں سنی ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.